روز اول سے دن بدن ترقی کی راہ پر گامزن ہے، لیکن فقیر نے یہ دیکھا کہ جب یہ دو چمکتے ہوئے ستارے امیر اہل سنت کے دست و بازو بنے تو پھر دعوت اسلامی کے پہیے میں اور گھیر لیتے ہیں۔ اور آج پوری دنیا میں یہ دعوت اسلامی کا پیغام پہنچ رہا ہے اور بڑے احسن انداز سے، جدید تقاضوں سے ہم آہم ہو کر اس احسن انداز سے، بڑے میٹھے انداز سے اس پیغام کو پہنچا رہے ہیں۔ ایک اسلامی بھائی مجھے حاجی صاحب فرما رہے تھے کہ آپ مجھے شکریہ ادا کر رہے تھے کہ آپ ماشاءاللہ ہمارے اہتمام پروگرام کرتے ہیں۔ میں نے کہا آپ کو کتنا ٹائم ہو گیا دعوت اسلامی میں؟ کہا مجھے 15 سال۔ میں نے کہا میں الحمدللہ 30 سال سے وابستہ ہوں۔ دعوت اسلامی کی بنیاد سے لے کر آج تک سب سے عقیدت و محبت ہے، لیکن خاص طور پر دعوت اسلامی کے ساتھ، امیر اہل سنت کے ساتھ حاجی صاحب سے میری خاص عقیدت و محبت اس لیے ہے کہ مجھے یہ اعزاز کے ساتھ کہنا میں شرف حاصل ہوتا ہے کہ میں نے حضرت کے ساتھ پڑھا۔ دارالمجدیہ میں جب مجھے یہ شرف حاصل ہے، یہ اعزاز ہے کہ یہ جب وہاں پر پڑھ رہے تھے تو فقیر کو بھی اعزاز حاصل ہوا پڑھا۔ بلکہ ایک اور بات مجھے یاد آئی کہ جب میری شادی کی تو اس وقت میں بیکار تھا، بیکار تو ابھی بھی ہوں، لیکن عرفی معنی میں جو بیکار تھا تو گاڑی نہیں تھی رینٹا پر کار لینے کی، تو حاجی صاحب نے اپنی گاڑی عنایت فرمائی تھی شیخ الحدیث صاحب کو۔ تو مجھے یہ بھی اعزاز ہے کہ میں حاجی صاحب حج تک اگر یاد ہو اس وقت گرین کلر کی کار ہوتی تھی، تو حاجی صاحب کی کار میں مجھے بارات ملی گئی تھی۔ اتنی محبت ہے حاجی صاحب سے، اللہ تعالیٰ یہ محبت سلامت رکھے، اور جس احسن انداز سے حاجی صاحب کام کر رہے ہیں آپ، ان کا سایہ ہم سب پر، دعوت اسلامی پر، امیر اہل سنت کے نیابت میں اللہ پاک سلامت رکھے اور اس کو عروج و ترقیاں عطا فرمائے۔ بلا تاخیر میں ملتمس ہوں مبلغ عالم اسلام، مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا حضرت علامہ مولانا الحاج حاجی عبدالحبیب القاری دامت برکاتہم العالیہ کہ وہ اپنے مخصوص انداز میں اپنے قلوب ہمارے اپنے بیان سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائے۔ نعروں سے حضرت کا استقبال، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، ہر صحابی ہے نبی، ہر صحابی ہے نبی، ہر صحابی ہے نبی، اور حاجی عبدالحبیب القاری دامت برکاتہم العالیہ۔ نعرہ تکبیر، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ یا رسول الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مفتی صاحب ہمیشہ ہی بہت شفقت فرماتے ہیں اور بہت زیادہ مبالغہ بھی فرماتے ہیں۔ مجھے وہ شعر یاد آ رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت کا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، ان پر ہم کیا کوئی مہربانی کریں گے، اس خاندان کا مجھ پر احسان ہے۔ ہمارے جب بھی، ہمیشہ یہ بچے بھی بیٹھے ہیں، زندگی میں جب آپ کو کوئی بات سکھائے، آپ کی تعلیم و تعلم میں آپ کو ساتھ دے، وہ آپ کا استاد ہے اور وہ آپ کا محسن ہے۔ اور میں ویسے یہ بات کرتا نہیں ہوں، مگر امیر اہل سنت کے بعد وہ میرے پیر و مرشد ہیں،
ٹھیک ہے، میں نے اگر کسی شخصیت میں انکساری، عاجزی، اخلاص، للہیت، خوف خدا، دنیا سے بے رغبتی ٹوٹ کر دیکھی ہے تو وہ ان کے والد محترم، میرے استاذ محترم قبلہ سیدی شیخ الحدیث مولانا اسماعیل ضیائی صاحب نے دیکھی ہے۔ اللہ پاک ان کا سایہ سلامت رکھے۔ آپ ایک ایسا چمکتا علم دین کا ستارہ ہیں، ہم نے تو بہت قریب سے انہیں دیکھا، یعنی مجھے اچھی طرح یاد ہے، باتیں تو بہت ساری ہیں استاد صاحب کی، لیکن استاد صاحب کے اندر جو پڑھانے کا جذبہ تھا، ہم پڑھتے تھے، بچے تھے، پڑھتے وقت تو بندہ کہتا ہے کب بریک ہوگی اور کب ذرا تھوڑا سا وقفہ ملے گا، تو بریک کی گھنٹی بج جاتی تو استاد صاحب کہتے بریک کو کیا کرنا ہے، تھوڑا اور حدیث پڑھ لو، تھوڑا اور علم حاصل کر لو، یعنی اتنا شوق انہیں پڑھانے کا، اللہ اکبر۔ اور پھر اتنے بڑے شیخ الحدیث ہو کر جو عاجزی اور انکساری ان کے اندر، اللہ پاک اس میں اور برکت دے، اور ان کا فیضان ماشاءاللہ آپ کے صاحبزادے میں ہے، اللہ پاک اس پورے خاندان کو سلامتی عطا فرمائے۔ ہم تمام عاشقان رسول اہل سنت والجماعت کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ یہ محبت فقط اللہ کے لیے، نہ یہ میرے رشتہ دار ہیں نہ میں ان کا رشتہ دار ہوں، لیکن جو روحانی رشتہ ہے، جو پیار کا رشتہ ہے، جو دین کا رشتہ ہے، اور یہ وہی محبتیں ہیں جو ہم سب میں ہیں، اللہ پاک ان محبتوں میں اور دوام بخشے۔ بدقسمتی سے آج کل کیا ہو گیا ہے کہ یہ والی محبتیں ختم ہو گئی ہیں، ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ آج کل پیسوں کی وجہ سے دوستی ہوتی ہے، مطلب کی وجہ سے دوستی ہوتی ہے، کام ہے اس لیے ملنے جاتے ہیں، حالانکہ یہ جو اللہ کے لیے جمع ہونا ہے، اللہ کے لیے کسی جگہ گیدرنگ جو ہوتی ہے نا، اس کی بڑی خوبصورت فضیلتیں ہیں۔ ایک وہ حدیث ہے جس کا مضمون ہے، طویل حدیث ہے، اس میں اس کا جز ہے کہ وہ لوگ جو آپس میں اللہ کی رضا کے لیے جمع ہوں اور اللہ کی رضا کے لیے جدا ہو جائیں، بروز قیامت انہیں اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ تو یہ جو محفل نعت ہوتی ہیں، اجتماع ہوتے ہیں، دینی پروگرامز ہوتے ہیں، اس میں جایا کریں، کیونکہ ہم میں سے کوئی کسی دینی مقصد کے لیے نہیں آیا، یہ اللہ کی رضا کے لیے آئے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے اجتماعات میں ہر ہفتے جایا کریں، انشاءاللہ بروز قیامت، آج یہاں بھی ملاقات ہو رہی ہے، انشاءاللہ عرش، اللہ کے عرش کے سائے تلے بھی ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، اور بہت ساری احادیث فضائل درود میں ملتی ہیں۔ آج جو میں نے آپ کو درود پاک کی فضیلت سنانی ہے وہ بڑی خوبصورت حدیث، تو ہر ہی خوبصورت ہے، میرے آقا کا ہر فرمان ہی نرالا ہے، لیکن اس حدیث پاک میں ہمیں دو بڑی پیاری باتیں سیکھنے کو ملیں گی، یعنی ایک بات ہمیں عقیدے کے لحاظ سے، اور ایک بات انشاءاللہ عشق رسول میں مزید اضافے کا باعث بنے گا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان اللہ وکل بقبری ملکن، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے روضے پر، میرے قبر انور پر ایک فرشتے کو مقرر فرمایا ہے۔ اب اس فرشتے کی ڈیوٹی کیا ہے؟ فرشتہ کرتا کیا ہے؟ نبی پاک فرماتے ہیں اعطاہ اسماء الخلائق، اللہ کریم نے اس کو جو لسننگ پاور دی ہے، سننے کی صلاحیت دی ہے، وہ ایسی ہے کہ وہ ساری مخلوق کی آوازیں سن لیتا ہے۔ not only human beings، صرف انسان نہیں، ساری مخلوق کی ہے، جنات کی، انسان کی، فرشتوں کی، جانوروں کی، واٹ ایور کریشن آف اللہ سبحانہ و تعالی، سب کی آوازیں سن لیتا ہے۔ ایک یہ بات یاد رکھیے گا۔ اچھا صرف سنتا نہیں ہے، اس کے اندر علم کتنا ہے، اس کے پاس علم کتنا ہے، ریکگنائزیشن پاور کتنا ہے، پہچاننے کا پاور کیسا ہے کہ نبی پاک فرماتے فلا یصلی علی احد الی یوم القیامہ، فلا یصلی علی احد الی یوم القیامہ، تو کوئی شخص میرا امتی قیامت تک جو بھی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، اب وہ فرشتہ کیا کرتا ہے؟ الا ابلغنی باسمہ و اسم ابی، وہ اس کا اور اس کے والد کا نام میرے سامنے پیش کرتا ہے۔ یعنی درود کی آواز بھی سنتا ہے، کس نے پڑھا وہ بھی پہچانتا ہے، اس کے والد کا نام کیا ہے وہ بھی پہچانتا ہے۔ آج کل ہمارے موبائل فون میں کالر آئی ڈی ہوتی ہے، ایسے سافٹ ویئر آ گئے ہیں کہ کال کرنے والے کا نام پتہ چل جاتا ہے۔ یہ 1400-1500 سال بعد ہمارے پاس فیسلٹی آئی ہے، مگر آج تک ایسا کوئی سافٹ ویئر نہیں آیا کہ کال کرنے والے کے باپ کا نام بھی بتا دے ہیں۔ مگر فرشتے کے پاس پاور یہ ہے کہ پڑھنے والے کا نام، اس کے والد کا نام پہچان بھی لیتا ہے، اور نبی پاک کی بارگاہ میں کیا عرض کرتا ہے؟ ھذا فلان ابن فلان قد صلی علیکا، یا رسول اللہ فلاں بن فلاں نے
آپ کی ذات پر درود پاک کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو درود پاک پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب اس حدیث سے سیکھنے کو کیا ملا؟ عشق والی بات اور عقیدے والی بات۔ دنیا کا دستور ہے، بڑا سمپل فارمولہ ہے۔ کسی کے گھر کے باہر کوئی چوکیدار ہو، ٹھیک ہے، تو اس چوکیدار کو، وہ چوکیدار جب بھی گھر کے باہر ہوتا ہے نا، وہ نارمل آدمی ہوتا ہے۔ جو گھر کے اندر ہوتا ہے وہ اس سے پاورفل ہوتا ہے، اس سے زیادہ کے اختیارات اس کے پاس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ میسج پہنچانے والا قاصد وہ نارمل ہوتا ہے، اس سے زیادہ پاورفل ہوتا ہے جس کو پیغام پہنچایا جا رہا ہے۔ اب بتاؤ، دربان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سماعت کا عالم یہ ہے کہ وہ دنیا میں کوئی بھی کہیں بھی درود پڑھے سن لے۔ علم کا عالم یہ ہے کہ نام بھی جان لے، والد کا نام بھی جان لے۔ بتاؤ، جب دربان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سماعت کا عالم یہ ہے تو مصطفیٰ کریم کی سماعت کا عالم کیا ہوگا؟ اس کے علم کا عالم یہ ہے۔ میں پاکستان میں کراچی میں جناب صدیق آباد میں بیٹھ کر درود پاک پڑھوں، وہ میرا نام بھی جان لے، میرے والد کا نام بھی جان لے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر دلوں کے حالات جان لیں، ہماری فریادوں کو سنیں، ہماری جو التجائیں ہیں، اپنے دلوں میں جو کیفیات ہم رکھتے ہیں، میرے آقا اس سے باخبر ہو جائیں، تو یہ تو بالکل ازر من الشمس۔ اس حدیث پاک سے یہ عقیدہ بالکل واضح ہو گیا۔ اور ہم جو جھوم جھوم کر پڑھتے ہیں کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لعلے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ آقا کا علم پھر ہم کیوں نہ کہیں؟ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ آقا سب جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ اب یہ بات تو عقیدے کی حدیث پاک سے کلیئر ہوئی۔ اب عشق والی بات، درود پاک سے تمہیں محبت ہو جائے گی اور ہونی چاہیے۔ دنیا کا دستور ہے کہ جس سے جتنی محبت ہونا، جس کی جتنی رسپیکٹ دل میں ہو، جب بندے کو پتہ چلتا ہے کہ میرا ذکر وہاں ہوا، میرا نام ادھر لیا گیا، اپنی طبیعت ہری بھری ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی آ کر آپ کو کہے کہ یار آپ کا ذکر آپ کے پیر صاحب کی بارگاہ میں ہو رہا تھا، کیسا مزہ آئے گا؟ اچھا میرا نام لیا گیا، ذرا بتاؤ نا کیا بات ہوئی تھی۔ بندہ کہتا ہے یار دوبارہ بتاؤ۔ اچھا پیر صاحب نے کیا کہا؟ میرا نام لیا ان کے سامنے۔ دیکھو ابھی میں کہہ رہا ہوں تو آپ کے چہروں پہ مسکراہٹیں آ گئی ہیں۔ ایسے جیسے مجھے ماشاءاللہ ہمارے شیخ الحدیث صاحب سے محبت ہے، ان کے والد محترم سے، مجھے کوئی آ کر کہے کہ یار قبلہ شیخ الحدیث صاحب کے پاس آپ کا ذکر ہوا، میری تو عید ہو جائے گی نا، میرے استاد صاحب کے پاس میرا ذکر ہو گیا۔ تو جس سے جتنی رسپیکٹ ہوگی نا، اس کے پاس جب آپ کا نام لیا جائے تو طبیعت ہری بھری ہو جائے۔ بتاؤ ایک غلام کے لیے اس سے بڑی بات کیا ہے کہ میں ادھر درود پڑھوں، میں ادھر آقا کی بارگاہ میں درود پڑھوں، ادھر فرشتہ میرا نام آقا کو پیش کرے۔ مجھ گناہگار، مجھ خطا کار، مجھ نکمے کا نام ہے تو کجا من کجا۔ حضور میں تو آپ کے غلاموں کا بھی غلام، آپ کے میرے ماں باپ آپ پر قربان، نبی پاک کی بارگاہ میں میرا نام۔ اور یہ کتنی بار؟ مبارک ہو انہیں جو روز 100 بار درود پڑھتے ہیں، 200 بار درود پڑھتے ہیں۔ ارے 313 بار دعوت اسلامی والوں نے نیک اعمال عطا کر دیے، جس کو مدنی انعام کہتے ہیں کہ روز کم از کم 313 بار پڑھو، خوش نصیب ہیں۔ ارے تم جتنی بار درود پڑھو اتنی بار آقا کی بارگاہ میں تمہارا ذکر ہو جاتا ہے۔ اور یہ دنیا کا دستور ہے جناب۔ جب فقیر بار بار آئے نا، دروازے پر روز آتا ہے نا، تو گھر والے بھی پہچانتے ہیں یہ روز آتا ہے۔ یہ پکا، یہ سائل تو پرانا ہے، جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا، کہتے ہیں روز آتا ہے تو اس کو دے دیا جاتا ہے، اس کو نواز دیا جاتا ہے۔ ارے جس کا نام روز دربار رسالت میں کئی 100 بار لیا جاتا ہوگا، کبھی تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرمائیں گے چلو اس غلام کی بگڑی بنا دیتے ہیں۔ ہمیں روز یاد کرتا ہے، ہم پر روز سلام بھیجتا ہے، اور سبحان اللہ میرے آقا کی ایک نگاہ پڑھنے کی دیر ہے۔ یقین کرو، یقیناً ہم پریشان ہیں، بیمار بھی بیٹھے ہوں گے، قرض دار بھی بیٹھے ہوں گے، ڈیفیکلٹیز میں لوگ ہوتے ہیں، مگر سیدی اعلیٰ حضرت سے پوچھو، کہتے ہیں قسمت میں لاکھ پیچ ہوں 100 بل 1000 کج،
کہتے قسمت میں بہت ساری گتھیاں ہیں، حالات نہیں سدھر رہے. ایسے بھائی ہوں گے ہمارے یہاں پر، ملتے بھی ہیں بیچارے، پرچیاں بھی دیتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں تو کاروبار میں نقصان، گھر میں لڑائی جھگڑے، بیماریاں، ٹینشن ہی ٹینشن. ایسا لگتا ہے الجھ گئی ہے قسمت، ہے گتھیاں ہو گئی ہیں. میرے رضا سے پوچھو، کہتے ہیں سولوشن کیا ہے؟ کہتے قسمت میں لاکھ پیچ ہوں، 100 بل 1000 کج، آقا یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے. ایک نظر پڑنے کی دیر ہے، بس یہ ساری گتھیاں جو ہیں سلجھ جائیں گی. ایک اور شاعر لکھتے ہیں نا، یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، دیٹس اٹ. بس ہمیں یہی چاہیے بھائی، ایک بار نظر پڑنے کی دیر ہے. پڑ گئی جس پہ محشر میں بخشا گیا، رخ جدھر ہو گیا زندگی پا گیا. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے. تو اگر نبی پاک کی میٹھی نظر لینی ہے نا، توجہ لینی ہے، محتاج نظر ہے حال میرا، سرکار توجہ فرمائے. وہ توجہ چاہیے تو درود پاک از دا بیسٹ سولوشن. نبی پاک کا قرب لینے کا، نبی پاک کی توجہ لینے کا. کیونکہ خود نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نا، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو تم میں سے قیامت میں میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پہ سب سے زیادہ درود پڑھے ہوں گے. علماء کہتے ہیں حاضری مدینہ چاہیے، دنیا میں بھی قرب مصطفیٰ چاہیے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کثرت سے درود پاک پڑھے، مدینے کا بلاوا آ جائے گا. دیدار مصطفیٰ چاہیے، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کثرت سے درود پاک پڑھے، باوضو سونا شروع کر دے، انشاءاللہ نبی پاک خواب میں بھی جلوہ دکھا دیتے ہیں. تو پتہ چلا کہ یہ ہے وہ طریقہ جو ہم غلاموں کو، ہم گناہ گاروں کو نبی پاک کے قریب کر سکتا ہے، آقا کی توجہ حاصل ہو سکتی ہے. پھر بھی ہم درود پاک نہیں پڑھتے. بہت سارے لوگ ہیں، اپنے آپ سے پوچھ لو، تھوڑا سا چیک کر لو کتنا ٹائم ہو گیا کہ ہم روزانہ ہم نے 100 بار درود پاک پڑھے ہوں. کئی ایسے بھی ہوں گے جو آج محفل میں آئے تو کچھ درود پڑھ لیے ہوں گے، ورنہ پورے دن میں نہیں پڑھے ہوں گے. کل کتنے پڑھے تھے، پرسوں کتنے پڑھے تھے، اپنے آپ سے پوچھیں. اچھا میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، ابھی جیسے میں نے ابھی یہ فضیلت بتائی، جذبہ بڑھتا ہے، نہیں یار بس صحیح تو کہہ رہے ہیں، اب روز کثرت سے پڑھیں گے. دعوت اسلامی والے تو ہر بیان سے پہلے درود پاک کی فضیلت بتاتے ہیں، ہر درس سے پہلے بتاتے ہیں. پھر بھی ہم سنتے ہیں، سبحان اللہ بھی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں صلو علی الحبیب، ہم درود پاک پڑھ لیتے ہیں، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر زندگی میں شامل ہوا کہ نہیں، انوالو ہوا کہ نہیں زندگی میں؟ دیٹ از دا بگ کوسچن. اور یہ آج میں نے بہت اپنے بارے میں غور کیا تھا، ایک یوں سمجھیے اپنی ذات پر ایک امپلیمنٹیشن کی، ایک تجربہ کیا، اور اس کے بعد میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. میں غور کرتا رہا، یار سب کو فضیلتیں بتاتا رہتا ہے روز بیان میں، خود کتنے پڑھتا ہے بھائی؟ اچھا جب یاد آ گیا تو بہت سارے پڑھ لیے، نہیں پڑھے تو رہ جاتے تھے. پھر غور کیا کہ یوں نہیں ہوگا. زندگی میں اگر کسی چیز کو شامل کرنا ہے نا، اپنی روٹین میں شامل کرنا ہے، تو اس کا پلان بنانا پڑے گا، اس کا کوئی فارمولہ بنانا پڑے گا. میں مثال کے طور پہ سمجھاتا ہوں. ہمارا ناشتہ نہیں چھوٹتا، جو ناشتہ کرتے ہیں، دوپہر کا کھانا نہیں چھوٹتا، رات کا کھانا نہیں چھوٹتا. شیڈول ہے نا، زندگی کا حصہ ہے. اچھا آپ کہیں گے یار کھانا تو صحت کے لیے، زندگی کے لیے ضروری ہے. چلیں نماز کو لے لیں. جو ماشاءاللہ 5 وقت کے نمازی ہیں نا پکے، ان کی نماز نہیں چھوٹتی، ان کو بے چینی شروع ہو جاتی ہے. کبھی ان کی جماعت چلی جائے تو وہ بار بار ان کے اندر سے ریکال آتا ہے کہ یار عشاء باقی ہے، ظہر باقی ہے، مغرب باقی ہے. وہ پڑھیں گے نماز، بغیر پڑھے چین نہیں آتا. ماشاءاللہ ایسے بھی لوگ ہوں گے. تو نماز کے بغیر، کھائے پیے بغیر تو چلو مشکل تھا، نماز کے بغیر تو زندہ رہ سکتے تھے، مگر انہوں نے نماز کو زندگی کا ایسا جزو لا ينفق بنایا، ایسا اٹوٹ انگ بنا لیا کہ اب نماز کے بغیر زندگی نہیں ہے. درود پاک کیسے میری زندگی میں انوالو ہو سکتا ہے؟ ایک اور مثال دے دیتا ہوں. اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ صحت مند رکھے، عافیت میں رکھے. لیکن بزرگ بیٹھے ہیں، زندگی میں کبھی کبھی دوائی آ جاتی ہے. پہلے نہیں ہوتی دوائی، ڈاکٹر کہتا بھائی یہ پرابلم ہو گئی ہے تمہیں، اب روز کی یہ دوائی 3 ٹائم کھانی ہے اور روز کھانی ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ڈاکٹر کو یہ نہیں کہتے انشاءاللہ اور گھر جا کے سو جاتے ہیں. نہیں، جیسے ہی ڈاکٹر نے پرسکرپشن دیا، ہمارا پلان شروع. فوراً گئے میڈیکل اسٹور پہ، دوائی خریدی 15 دن کی، 10 دن کی، 1 ہفتے کی. ٹھیک ہے،
اب گھر جا کے گھر والوں کو کہا کہ یہ صبح کھانی ہے، دوپہر بھی کھانی، رات بھی کھانی ہے، ایسا کرو دوپہر والی میری آفس کے بیگ میں رکھ دو، جو اسکول جاتا ہے وہ اسکول کے بیگ میں رکھ لیتا تاکہ دوپہر میں ادھر کھا لوں گا. ہیں آفس پہ جا کے بھی بعض اوقات لوگ اپنے ملازم کو کہتے ہیں یاد دلانا کھانے کے ساتھ دوائی کھانی ہے. رات والی دوائی بندہ اپنے بیڈ کے ساتھ رکھ دیتا ہے کہ سونے سے پہلے یاد آ جائے یہ کھانی. پلان کیا نا، نہیں چھوٹی دوائی چل رہی ہے 3 ٹائم کئی مہینوں سے چل رہی ہے. درود پاک کے لیے کیا پلان کیا؟ ہمیں پلان کرنا ہوگا. اگر مجھے نبی پاک کا قیامت میں قرب چاہیے، سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں روز میرا نام پہنچے، اگر یہ کرنا ہے نا، اگر کرنا ہے تو پھر کچھ پلان کرو. مشورہ دیتا ہوں، ہمیشہ یاد رکھیں تسبیح جو ہے نا یہ زبان کی لگام ہے. امیر اہل سنت فرماتے ہیں آپ پہلے تو تسبیح لیجئے، اپنے ساتھ تسبیح ہمیشہ رکھیں، ٹھیک ہے، کوئی بھی تسبیح رکھیں. اب جیسی تسبیح آپ کے ہاتھ میں آئے گی نا، آپ دیکھیں گے آپ پڑھنا شروع کر دیں گے. ایک بات. دوسرا، ذرا تھوڑا سا خرچہ کر لیں، 2-3 تسبیح لے لیں. ایک بیڈ روم میں اپنے بستر کے ساتھ رکھ دیں، اگر آفس میں بیٹھتے ہیں ایک اپنی ٹیبل پہ رکھ دیں، ایک اپنی گاڑی میں رکھ دیں. جدھر بیٹھو گے نا تسبیح یاد دلائے گی کہ تھوڑا ذکر کر لو، تھوڑا درود پڑھ لو. ہاں میرا تسبیح کا کاروبار نہیں ہے، کوئی یہ نہ سمجھے جناب کوئی حضرت کنٹینر خرید لیا ہے تسبیح کا اور آج سیل کرنی ہے. میں نے جو کیا مجھے اس سے بڑا فائدہ ہوا. تسبیح یاد دلاتی ہے کچھ پڑھنا ہے. دوسرا ایک بہت آسان طریقہ اور بتا دیتا ہوں، پھر ہم مزید موضوع کی طرف آتے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو واک کرتے ہیں. اچھی بات ہے، صحت کے لیے واک کرنی چاہیے. واکنگ کا ایک ٹائم آپ نے رکھا ہوتا ہے. جو کرتے ہیں واک یا واک نہیں کرتے، آفس جاتے ہیں بس میں، اسکوٹر پر ٹریول ہوتا ہے روزانہ. اگر آپ یہ ذہن بنا لیں کہ جب واک کروں گا نا تو بغیر تسبیح کے نہیں کروں گا. ہاں آپ جیسے جوتے پہنتے نا واک کے لیے، نہیں، پہلے میری تسبیح دو مجھے. تسبیح ہاتھ میں ہوئی اور آپ نے واکنگ شروع کی، پیدل چلنا شروع کیا، آپ کی 25-30 منٹ کی واکنگ بھی ہو جائے گی. امید ہے 1000 بار درود پاک بھی ہو جائیں گے. اور جدھر چلو گے وہ ساری زمین بھی درود کی گواہ بن جائے گی. تو اللہ کرے جس طرح میں دنیا میں جس چیز کو پریورٹی دیتا ہوں اور اس کو زندگی میں شامل کرتا ہوں، اس طرح درود پاک کو اگر آپ نے پریورٹی دی، پھر آپ دیکھیں بیماریاں کیسی بھاگتی ہیں، ٹینشن کیسے دور ہوتا ہے، ریلیکسیشن آپ کی لائف میں آ جائے گا اور آپ فیل کریں گے کہ آپ کے اندر عشق رسول میں اضافہ ہو رہا ہے. اللہ مجھے بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شامل کر لے، آپ کو بھی نصیب فرمائے. چلتے ہیں آج سے کچھ 100 سال پہلے بغداد معلیٰ کے قریب ایک قافلہ جا رہا ہے، اس کی داستان سناتا ہوں. ایک چھوٹا سا بچہ ہے، نوجوان ہے، وہ بھی اس قافلے میں ہے. ماں سے کہا کہ ماں علم دین سیکھنے جانا ہے. ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا جاؤ، لیکن اب لگتا ہے قیامت میں ہی ملاقات ہوگی. یہ کیسی ماں تھی جس نے علم دین سے روکا نہیں، جانے دیا. مگر بیٹا ایک بات سن لو، جب بھی زندگی گزارنا، جدھر بھی جانا، ہر حال میں سچ بولنا. بیٹے نے ماں سے وعدہ کر لیا. اب جب یہ قافلہ سفر کو جا رہا ہے تو راستے میں ڈاکو آ گئے. پورے قافلے کو انہوں نے انٹرسیپٹ کیا، قافلے کو یرغمال بنایا اور پورے قافلے والوں سے سامان جمع کرنا شروع کیا. جب بھی چور ڈاکو سامنے کسی کے آتے ہیں وہ مال چھپاتا ہے، یار کچھ ادھر دبا دوں کچھ ادھر چھپا لوں تاکہ بچ جائے، جو بچ جائے اچھا ہے. ڈاکوؤں کے جو کارندے تھے، سردار کے کارندے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے 17-18 سال کے نوجوان کے پاس پہنچے اور کہا بیٹا تمہارے پاس کیا ہے؟ کہا میرے پاس 40 دینار ہیں. 40 دینار بڑی رقم ہوتی ہے، سونے کی اشرفی ہوتی ہے دینار. کدھر ہیں؟ کئی کپڑے کے اندر سلے ہوئے ہیں. وہ اس کا مذاق کر رہا ہوگا، چھوٹا سا نوجوان ہے، اس کے پاس 40 دینار کہاں سے آئے؟ ڈاکوؤں نے سردار کو بلایا کہ سردار آئیے ذرا دیکھیں یہاں ماجرا عجب ہے. لوگ ڈرتے ہیں، چھپاتے ہیں، یہ بچہ بتا رہا ہے کپڑے کے اندر 40 دینار موجود ہیں. کہ دکھاؤ کہاں ہیں؟ اس نے دکھائے، سلائی کھولی، 40 دینار مل گئے. کہ بیٹا ایک بات تو بتاؤ، لوگ تو ہم سے مال چھپاتے ہیں، تم خود بتا رہے ہو. کہ بات یہ ہے کہ مال تو میرا واقعی قیمتی ہے، مگر جب گھر سے چلا تھا ماں نے ایک وعدہ لیا تھا کہ بیٹا ہر حال میں سچ بولنا. میں ماں سے کیا ہوا وعدہ کیسے توڑ سکتا ہوں؟ میں نے سچ بتا دیا، مال ادھر ہے. اب جب یہ بات اس سچے بندے کی زبان سے نکلی، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، بات بڑی نارمل ہوتی ہے مگر زبان پاک ہونا ہے، دل پاک ہو تو پھر اس الفاظ کی تاثیر ہی الگ ہو جاتی ہے. پرواز نہیں مگر طاقت پرواز ضرور رکھتی ہے، وہ ایسی اڑان رکھتی ہے، دل میں پیوست ہو جاتی ہے. جب وہ سچے نوجوان کی زبان سے صرف نارمل سادہ جملے نکلے، وہ ڈاکوؤں کا سردار رونے لگ گیا. کہتا تم
بچے ہو کر, نوجوان ہو کر اپنی ماں سے کیے ہوئے ایک وعدے کو نہیں توڑ رہے ہو. اور میں نے بھی تو اللہ کی بارگاہ میں بہت سارے وعدے کیے ہیں. میں ایمان لایا ہوں, اسلام کی قیودات میرے اوپر ہیں, باؤنڈری آف اسلام مجھ پر ہے, اور میں روز اسے توڑ رہا ہوں. لوگوں کے پیسے چھینتا ہوں, گناہ کرتا ہوں, بدکاریاں کر رہا ہوں. وہ رونے لگا, اور آخر کار اس سردار نے توبہ کر لی, اس کے سارے ساتھیوں نے توبہ کر لی, سارے قافلے کا مال واپس لوٹا دیا. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, بہت سارے لوگ تو پہچان گئے ہوں گے کہ یہ نوجوان کون تھے. یہ کوئی اور نہیں تھے, یہ پیران پیر, پیر دستگیر, غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی تھے. علم دین سیکھنے ابھی تو نکلے تھے, ابھی تو مراتب اور وہ منزلیں طے کرنی تھی. بہرحال غوث پاک یقیناً مادرزاد ولی ہیں, مگر عروج اور ملنا تھا, مقامات اور بلند ہونے تھے. مگر ماں نے جو ایک نصیحت کی تھی, یہاں بہت بڑا درس ہے والدین کے لیے کہ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے. دونوں باتیں بڑی کمال کی ہیں نا. ماں نے دین کی طرف جانے سے نہیں روکا, قربانی دی, کہا بیٹا جاؤ. اس زمانے میں سفر ایسے ہی ہوتے تھے, بندہ جاتا تھا پھر آنے میں بہت مہینے سالوں لگتے تھے. تو کہا شاید ملاقات اب نہیں ہوگی, محشر میں ملیں گے. ادھر ماں باپ, مسجد میں بچہ زیادہ جائے تو ٹینشن, ہاں گھومنے پھرنے دوستوں میں جائے کوئی مسئلہ نہیں, نہیں محفل میں نہیں جانا, اجتماع میں نہیں جانا, قافلے میں نہیں جانا, کیا تو نے چہرے پہ داڑھی سجا لی. ایسے بھی ماں باپ ہیں کہ بیٹا نیکی کی طرف جاتا ہے تو ماں باپ کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے, مولوی بنے گا. ارے جس کا کلمہ پڑا ہے, اس کی سنت پر عمل کر رہا ہے, اور تمہیں تکلیف ہو رہی ہے. ہمارے پاس ایسی مثالیں موجود ہیں کہ ماں باپ نے بچوں کو نیکی کے راستے پر ڈسکریج کیا, ان کی حوصلہ شکنی کی, اور ایک وقت آیا کہ وہ بچہ ایسے ماحول میں چلا گیا, شراب, منشیات, ڈرگز ہیں, آخر کار جیلوں میں. اور پھر ماں باپ روتے روتے آئے کہ اچھا خاصا بیٹا جا رہا تھا دین کے کاموں کی طرف, جاتا تھا مسجد میں, چاہتا تھا میں جاؤں قافلے میں, داڑھی رکھتا تھا, ہم داڑھی نہیں رکھنے دیتے تھے, اور اب ہمارے ہاتھ سے نکل گیا. ارے خوش نصیب ہو تم کہ تمہاری اولاد اگر خود نیک بننا چاہتی ہے تو اس کی حوصلہ افزائی کریں, اس کی پیٹھ تھپکیں, کیونکہ یہ نیک اولاد ہی ہوگی جو میرے اور آپ کے مرنے کے بعد صدقہ جاریہ کرے گی, دعائے مغفرت کرے گی. اولاد بگڑ گئی تو بچنا کیا ہے؟ تو اولاد کو نیکی کے راستے پر جب بھی جائے, حوصلہ اس کو لگے کہ یار میں جب نماز پڑھ کے آتا ہوں ابو بہت خوش ہوتے ہیں, جب میں اجتماع میں جاتا ہوں والد صاحب پیٹھ تھپکتے ہیں, انعام دیتے ہیں مجھے. ہمارے کچھ لوگ ملتے ہیں, کہتے ہیں میرا بیٹا او ہو بڑا ماسٹر ہے عبدالحبیب بھائی. اچھا کس چیز کا ماسٹر ہے؟ اس کو موبائل کے سارے سافٹ ویئر آتے ہیں, وہ جناب کبھی موبائل لاک ہو جائے فوراً کھول دیتا ہے, اس کو کمپیوٹر بڑا ماسٹر ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ کا بیٹا, ہمارا بیٹا مرنے کے بعد گوگل, فیس بک, یاہو, واٹس ایپ کھول کے ایصال ثواب نہیں کرے گا. قرآن پڑھنا آتا ہوگا تو ایصال ثواب کرے گا. نماز پڑھتا ہوگا تو نماز کے بعد دعا کرے گا نا, ہاتھ جب اٹھائے گا جب نماز پڑھے گا. تو ہم اس طرف بچوں کو نہیں لاتے. انکریج کیا کرو, حوصلہ افزائی, انعام دیں. جب بچہ کوئی نیکی کا کام کرے اس کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ وہ مزید آگے بڑھے. اور دوسری بات کیا تربیت کی؟ سچ بولنا. اللہ اکبر. ہمیں بھی اپنے بچوں کو سچا بنانا ہے, لیکن سچا وہ بنائے گا جو پہلے خود سچا ہوگا. ہمارے یہاں تو ٹریننگ دی جاتی ہے انڈیلیبریٹلی, غیر دانستہ طور پر. کیسے؟ چھوٹا بچہ ہے, فون آیا کسی کا کہ بیٹا فون اٹھاؤ, کہ ابو نہیں ہے گھر پہ. بیٹا دیکھ رہے ابا گھر پہ, کہتے بول دو ابو نہیں ہے. یعنی والد خود ہی جھوٹ کی ٹریننگ دے رہا ہے. ابو سوئے ہوئے ہیں, فلاں کام میں مصروف ہیں, یہ بول دو, وہ بول. بچے کو ہم شروع سے سکھا رہے ہیں کہ جب بیٹا موڈ ہو جھوٹ بول دو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور یہی بچہ جو گھر سے جھوٹ کی ٹریننگ لے رہا ہے نا, جب بڑا ہوتا ہے تو ماں باپ کو بھی گھما رہا ہوتا ہے. نہیں ابو میں ادھر نہیں گیا تھا, میں دوستوں میں نہیں گیا تھا, میں مسجد میں گیا تھا. ابا بھی پریشان, پتہ نہیں جاتا کدھر ہے, بتاتا کدھر کا ہے. آپ نے ٹریننگ کی تھی, بچپن سے جھوٹ بولنا سکھایا. غوث پاک کی والدہ نے بچپن سے سچ بولنا سکھایا. اور سچ کہتے ہیں سچ کو آنچ نہیں ہے. کیسی برکت ملی کہ چھنا ہوا مال بھی واپس مل گیا. ہاں, سچے کو آنچ نہیں آتی, تھوڑی دیر کی تکلیف ضرور ہوتی ہے. اور یہ سچ جو ہے نا میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی ہے. ہم سچے آقا کے امتی ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا, سچی بات سکھاتے یہ ہیں, سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں. ارے جب سچے آقا کے امتی ہو تو کیسے زبان پر جھوٹ آ سکتا ہے؟ لیکن آج کل تو اتنا جھوٹ عام ہو گیا ہے. حدیث میں مضمون ملتا ہے کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے نا
تو اس کے منہ سے ایک بدبو نکلتی ہے، اور وہ بدبو ایسی نکلتی ہے کہ فرشتہ اس کے منہ کی بو سے 1 میل دور ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں تو کسی کے منہ سے بو نہیں آتی، تو علماء نے بڑا پیارا جواب دیا کہ اتنا جھوٹ ہو گیا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا جو یہ گٹر وغیرہ صاف کرنے والے ہوتے ہیں گٹر کے اندر بھی اتر جاتے ہیں، ہم قریب کھڑے نہیں رہ سکتے کیونکہ ہمیں بہت بدبو آتی ہے۔ تو ان کو اس لیے نہیں آتی کہ ان کی ناک اٹ جاتی ہے، ان کو یہ بدبو نارمل لگتی ہے۔ کسائی کے جو جگہ ہوتی ہیں جہاں پر جانور وغیرہ کاٹے جاتے ہیں وہاں ہم داخل ہوتے ہیں بڑی اسمیل آتی ہے، وہ صبح سے شام وہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی۔ تو جو اس ماحول میں ہوتا ہے اس کو وہ اسمیل نہیں آتی ہے۔ علماء کہتے ہیں معاشرے میں جھوٹ اتنا ہو گیا ہے کہ یہ بدبو اتنی پھیل چکی ہے کہ ہمارے ناکوں کو محسوس ہی نہیں ہو رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں بیماریاں دور نہیں ہو رہی، پریشانیاں دور نہیں ہو رہی، جناب ٹینشن ہی ختم نہیں ہو رہی۔ ارے بھائی جھوٹ بول 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 کے فرشتے دور کر دیے، رحمت کدھر سے آئے گی؟ سوچئے، جھوٹ جو ہے نا یہ اچھا یہ ایسی برائی ہے، ایک کمال کی بات بتاؤں کہ یہ دنیا کے ہر مذہب میں برا ہے، دنیا کی ہر قوم میں برا ہے۔ جھوٹ کوئی مذہب، کوئی نیشن، دنیا کا کوئی طبقہ اس کو اچھا نہیں کہتا، اور سچ یہ مسلمانوں کا حسن ہے۔ اچھا بہت پیاری بات علماء نے لکھی کہ سچا جو ہوگا نا اس کے چہرے پہ نور ہوگا، اس کا چہرہ بڑا ریلیکس ہوگا، وہ بندہ ریلیکس بھی ہوتا ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ جو سچ بولتا ہے نا وہ بڑا ریلیکس رہتا ہے۔ اگر آپ ریلیکس رہنا چاہتے ہیں نا، آپ کو کچھ لوگ ملیں گے بڑے بے قرار ہوتے ہیں، ٹینشن، ہر وقت بس ٹینشن میں نظر آئیں گے، پریشر ٹینشن۔ کیوں؟ جو جھوٹا ہوتا ہے نا وہ مضطرب ہوتا ہے، وہ آپ کو ٹینشن میں دکھے گا، اس کو سکون کی نیند بھی نہیں آتی۔ سچ آپ کو ریلیکس کر دے گا۔ اور اس کی دنیاوی وجوہات بھی بتاؤں، یہ تو روحانی وجوہات لکھی کتابوں میں، دنیاوی وجہ کیا ہے؟ مثال کے طور پہ اگر جو بندہ سچ بولتا ہے، کہاں رہتے ہو؟ فلاں جگہ رہتا ہوں۔ کیا کرتے ہو؟ یہ کاروبار کرتے۔ نام کیا ہے؟ یہ نام ہے۔ اچھا والد صاحب کیا کرتے ہیں؟ یہ سب سچ بتایا، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کو خامخواہ جھوٹ بولنے کی عادت ہے۔ رہتے جناب صدیق آباد میں، کہاں رہتے ہو؟ ڈیفینس میں رہتا ہوں۔ اچھا بھائی، لگاتا ہے ادھر فروٹ کا ٹھیلا ہے، کام کیا کرتے ہو؟ امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار ہے۔ اچھا اب بول تو دیا جھوٹ، لیکن اب یاد رکھنا پڑے گا کہ اس کو امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار بتایا اور رہائش ڈیفینس کی بتائی ہے، ٹھیک ہے جناب۔ والد صاحب کیا کرتے ہیں؟ والد صاحب دبئی میں ہوتے ہیں، والد صاحب رہتے ہیں جناب لیاری میں۔ اب بتایا دبئی، تو یاد رکھنا پڑے گا والد صاحب اس کو دبئی، اب سب کو جھوٹ بولنا ہے نا، تو اس کو فائلیں سنبھالنی پڑتی ہیں، اس کو فلاں چیز بتائی ہوئی ہے، اس کو یہ بتائی ہوئی ہے۔ اچھا آفس میں اتنا جھوٹ بولتے ہیں، بھائی کیوں نہیں آیا؟ وہ نانی بیمار تھی، تھوڑے دنوں بعد پھر نہیں آیا، وہ نانی کا انتقال ہو گیا۔ اب آفس میں یاد رکھنا پڑے گا نانی مر چکی ہے آفس میں، اب دوبارہ نہیں بولنا ہے آفس میں نانی بیمار ہے، کیونکہ پہلے انتقال کی چھٹیاں لے چکا ہوں۔ جھوٹے کو اپنی اچھا یہ کہتے ہیں ایک جھوٹ کو سنبھالنے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ اور کتنا مشہور جملہ ہے کہ جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہے۔ ٹھیک ہے یہ کفار کے حق میں آیت نازل ہوئی، لیکن یہ وصف مسلمانوں والا نہیں ہے۔ مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ مگر آج اچھا ایک تو یہ جھوٹ، خامہ خواہی بھی جھوٹ، دوستوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ نہیں۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ بربادی کا راستہ ہے۔ ایسی حدیثیں ہیں جھوٹ کے حوالے سے اور سچ کی فضیلت میں کہ بندہ سنے تو حیران ہو جاتا ہے، لیکن لوگوں کو احساس ہی نہیں ہوتا۔ ذرا غور سے سنیے گا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا میں آپ کو فرمان سناتا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے تو اسے بہت زیادہ جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے، یعنی اس کے لیے حکم کر دیا جاتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، فرشتوں پر اس کا جھوٹا ہونا ظاہر کر دیا جاتا ہے، اور زمین والوں کے دلوں میں بھی یہ بات ڈال دی جاتی ہے۔ مشہور بھی ہو جاتا ہے، یار یہ تو آئی جھوٹا ہے، جب دیکھو بھائی مبالغہ آرائی کرے گا، یہ جو بات کرے نا 50% مائنس کر لو۔ کچھ لوگوں کا بارے میں کہتے ہیں لوگ، یار یہ بولے نا تو 50% پہلے ہی مائنس کر دو، یہ بڑا چڑھا کے جھوٹ ہی بول رہا ہوتا ہے۔ کتنا برا آدمی جو لوگوں میں بھی جھوٹا مشہور، فرشتوں میں بھی، اللہ کی بارگاہ میں بھی جھوٹا مشہور ہو جاتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ آپ فرماتے ہیں بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور اللہ عز و جل کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اس سے برا بندہ کون ہے؟ جو اللہ کی بارگاہ میں جھوٹا لکھا ہوا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کیا کریں یار، جھوٹ بولنا پڑتا ہے، کاروبار میں بولنا پڑتا ہے، آفس میں بولنا، سچ بولیں گے تو مال نہیں بکے گا، سچ بولیں گے تو مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ یہ آپ کی بھول ہے۔ آپ مجھے خود بتائیں، آپ کے پورے علاقے میں ایک دکاندار ہوتا ہے، عموماً ایک سے زائد بھی ہوتے ہیں، جو ہمیشہ سچ بولتا ہے، پورا تول دیتا ہے، ہر چیز بتا کے دیتا ہے اور مہنگا بھی دیتا ہے۔
اس کی دکان پر آپ کو رش نظر آئے گا. لوگوں میں مشہور کر دیا جاتا ہے یار یہ سچ بولتا ہے, یہ سچی بات کرتا ہے, یہ جو ہے وہ ڈاکٹر, آپ کو ڈاکٹر بھی وہ اچھے لگیں گے. کہ کچھ ڈاکٹر ایسے ہوں گے جو بہت سیدھی ستھری صاف ستھری بات, اس کے بعد مریضوں کی لائن لگی ہوتی. سچا آدمی نقصان نہیں اٹھاتا, یہ شیطان نے دماغ میں ڈال دیا ہے کہ یار سچ بولو گے تو پیچھے رہ جاؤ گے. نہیں جناب, سچ سبحان اللہ یہ اسلام کا حسن ہے, اور سچ بولنے والے کو انشاءاللہ غیب سے اس کی مدد کی جاتی ہے. اب ذرا سنیے, ہم نارملی جو نا ہم بڑے گناہ سمجھتے ہیں, یقیناً بڑے گناہ وہ بھی ہیں, بدکاری, شراب اور سارے قتل کرنا, یہ بڑے گناہ ہیں یقیناً. لیکن آؤ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سناتا ہوں. نبی پاک فرماتے کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں خبر نہ دوں؟ تو عرض کی کہ حضور بتائیے. فرمایا وہ اللہ عز و جل کے ساتھ شرک کرنا, والدین کے ساتھ نافرمانی کرنا. پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ٹیک لگا کر تشریف فرماتے سیدھے بیٹھے اور ارشاد فرمایا جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا. یہ پیارے آقا بار بار فرماتے رہے. یعنی جھوٹ کو نارمل لیتے لوگ, یہ کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے چاہنے والے بیٹھے ہیں, 11ویں کا مہینہ شروع ہو گیا, 11ویں منانے والے بیٹھے ہیں. ہمارے غوث پاک تو بچپن سے درس دے رہے ہیں کہ ہر حال میں سچ بولنا ہے. تمہارے گھر میں 11ویں بھی بنے اور زبان پر جھوٹ ہو تو یہ کیسی غوث پاک کی غلامی ہے بتاؤ نا. تو ایک آج پکا سچا ارادہ کر کے اٹھنا ہے کہ کسی بھی صورت ہم نے جھوٹ نہیں بولنا ہے, سچ بولیں. انشاءاللہ آپ اس کی برکتیں دیکھیں گے. آپ کے کاروبار میں کچھ نہیں ہونا. لوگ کہتے ہیں یار سچ بول دیں گے یہ آئٹم اتنے کی خریدی ہے مال نہیں بکے گا. ارے دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام. جو تمہارے نصیب میں ہے وہ کوئی چھین نہیں سکے گا, اور جو تمہارے نصیب میں نہیں تمہیں کوئی دے نہیں سکتا. یہ دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام. اس سے مجھے واقعہ یاد آ گیا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے سوال ہوا کہ حضور یہ بتائیے یہ واقعی بات ٹھیک ہے کہ دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں صرف دانے پر نہیں, یہ دانے کے ذرے ذرے پر کھانے والے کا نام لکھا ہے. فرماتے چاول ہے مثال کے طور پہ, گیہوں ہے, یہ پس جاتا ہے تو ایک دانے کے تو بہت سارے ذرے بن جاتے ہیں. فرمایا وہ ذرے بننے کے بعد آٹا بنتا ہے, آٹے کے بعد روٹی بنتی ہے, اس روٹی کے بھی بعض اوقات ہم بیٹھ کے 4 پیس کر لیتے ہیں. تو ہو سکتا ہے ایک گیہوں کا ایک ذرہ ایک روٹی میں گیا, دوسرا دوسرے میں گیا. فرمایا سب پہ بندے کا نام لکھا ہے. اور سیدی اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب میں واقعہ لکھا. فرماتے بنگلہ دیش کا ایک تاجر تھا, چاول بہت کھاتے ہیں بنگلہ دیش والے, ہم ممن بھی چھوڑتے نہیں ہیں ویسے, بہرحال بنگلہ دیش والے زیادہ مشہور ہیں چاول کے حوالے سے. تو چاول وہ بنگلہ دیش والے کھاتے. وہ کہتے ہیں ایک بنگالی تاجر تھا, اس نے چاول کھائے اور اس کو اچانک ایک چھینک آئی تو ایک چاول کا دانہ اس کے دماغ میں ادھر جا کے پھنس گیا. اب وہ بڑا پریشان, ڈاکٹر کو علاج کروایا, بڑی کوشش کی, اس کا وہ دانہ نہ نکلے. اب اس نے بھی آخر صبر کر لیا, چلو یار جو ہوا سو ہوا. کئی سال گزر گئے. اس کے بعد وہ مکہ پاک گیا, کعبے کا دیدار کیا, ایک زور کی چھینک آئی. اعلیٰ حضرت لکھتے وہ دانہ مطاف کے فرش پر گرا, ایک کبوتر آیا وہ دانہ اٹھا کر لے گیا. اس دانے پر اس کبوتر کا نام لکھا تھا. ارے جب میرا رزق لکھا ہوا ہے پھر کیوں ڈرتے ہو کہ سچ بولوں گا تو نہیں ملے گا؟ جو تمہارے نصیب میں ہے وہ ملے گا. بلکہ سچی بات یہ ہے رزق نصیب میں لکھا ہے. بعض اوقات بندہ گڑبڑ کر کے اسی رزق کو حرام سے کما لیتا ہے. صبر کرے گا تو اللہ اتنا ہی اسے سچ کے ذریعے, برکت کے ذریعے, سچائی اور ایمانداری سے عطا فرمائے گا. تو اللہ کرے آج یہ ذہن بن جائے کہ ہم نے ہر حال میں سچ بولنا ہے. اور اب آؤ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں. ابھی آپ نے سب سے بڑے گناہ کی بات سنی نا, اب میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں جو عاشق رسول کے لیے تو اینڈ ہے نا, کیونکہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں 8 قسم کے لوگ اللہ عز و جل کے نزدیک قیامت کے دن سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہوں گے. 8 قسم کے لوگ. اب آج غور سے سن لو, اور سننے سے پہلے نیت کر لیتے ہیں, میں بھی کر لیتا ہوں, آپ بھی کر لیں, کہ اگر اس لسٹ میں میرا نام ہے تو آج میں نیت کروں گا کہ آج کے بعد میں ان میں سے کوئی کام نہیں کروں گا. اللہ ہی ناراض ہو گیا قیامت کے دن تو بچنا کیا ہے؟ نمبر 1 اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جھوٹ بولنے والے. پہلا جھوٹ بولنے والا وہ اللہ کے ناپسندیدہ بندوں میں قیامت کے دن ہوگا. اب آپ کی مرضی ہے, یار میں کیا کروں, دوستوں کو ہنسانے کے لیے تھوڑا سا مذاق مستی میں جھوٹ بول. نہیں جناب, مذاق مستی میں بھی جھوٹ نہیں چلے گا. اصل میں پرابلم پتہ ہے کیا ہے, ہم نے علم تو حاصل کیا نہیں, ہم سمجھتے ہیں یار ہنسنے مسکرانے میں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ بھی مزاح تھا. میرے آقا بھی مزاح فرماتے. یاد رکھیے گا مزاح اور مذاق میں فرق ہے. مزاح کیا ہے؟ میں بھی مسکراؤں,
آپ بھی مسکرائیں اور کوئی گناہ والی بات بھی نہ ہو، دل خوش ہو جائے، یہ اوکے، اچھی بات ہے۔ لیکن مذاق ہم کیا کرتے ہیں، یا تو جھوٹ بول کے ہنسا رہے ہوتے ہیں، یا کسی ایک کی فلم چڑھاتے ہیں، سارے ہنس رہے ہوتے ہیں، وہ بیچارہ اندر سے تڑپ رہا ہوتا ہے، اس کو تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو حرام ہے، دل آزاری ہے۔ یہ کون سا مذاق ہے کہ تم خوش ہو رہے ہو اگلا تکلیف میں ہے؟ تو مزاح اور چیز ہے، مسکرانے والی بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اب مذاق کے اندر بھی جھوٹ نہیں بولنا ہے، ٹھیک ہے۔ مجھے ایک اور حدیث پاک یاد آئی جس کا مضمون ہے کہ وہ لوگ جو لوگوں کو تنگ کرتے ہیں نا مذاق میں، کسی کی چپل چھپا لی، کسی کی کنڈی لگا دی، کسی کا نام بگاڑتے ہیں، کسی کا نام غلط رکھ دیتے ہیں، اس کی نقل کرتے ہیں، توبہ 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 ہے۔ تو طلا کے کوئی بولتا ہے تو اس جیسی بول کے اس کی نقل کر رہے ہوتے ہیں، ہنس رہے ہوتے ہیں، یہ کالا ہے، یہ ٹھنگنا ہے، یہ لمبو ہے، اس کا پیر صحیح نہیں ہے، کانا ہے۔ استغفر اللہ، سوچو تو صحیح، اللہ نے تمہیں صحیح بنایا اور تم کسی مسلمان کو نام رکھ رہے ہو۔ شکر ادا کرو کہ یا اللہ تیری مہربانی، تو نے مجھے کامل بنایا، مجھے اس عیب میں مبتلا نہیں کیا۔ تم مذاق اڑا رہے ہو اس کا کتنا دل دکھتا ہوگا۔ روایتوں کا مضمون ہے جو اس طرح لوگوں کو تنگ کریں گے نا، قیامت کے دن جنت کا دروازہ کھولا جائے گا اور انہیں بلایا جائے گا، آ جاؤ، اور جب وہ دوڑتے ہوئے جنت کے دروازے پر جائیں گے وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ پھر پیچھے مایوس ہو کر جائیں گے، پھر اعلان ہوگا آ جاؤ، دروازہ کھولا جائے گا، وہ پھر دوڑتے ہوئے جائیں گے، پھر بند کر دیا جائے گا۔ ایسے ہی کرتے تھے نا لوگوں کو بلا کے، دروازہ بند ہے، کوئی چیز چھپا لی، تنگ کر رہے ہیں، چابی چھپا لی، نہ کیا کرو۔ بندہ کہتا نہیں ہے، دل دکھ رہا ہوتا ہے اس کا، جھوٹی خبریں دیتے ہیں اپریل فول کے نام پر، استغفر اللہ، ایسا لگتا ہے جھوٹ کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ کیسی کیسی خبریں آتی ہیں، تمہاری ماں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تمہارے والد جناب ہارٹ اٹیک ہو گیا، پتہ چلا دوست کے ساتھ مذاق تو کر رہے تھے، ماں کی خبر سن کر اتنی اسپیڈ سے جانے لگا کہ اس بیچارے کا واقعی ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ استغفر اللہ، کبھی یہ نہ کیا کریں، یہ مذاق میں بھی اجازت نہیں ہے۔ حدیث میں فرمایا بار بار بلایا جائے گا، جنت کا دروازہ بار بار بند کیا جائے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ وہ بندہ مایوس ہو جائے گا اور پھر جنت سے دور ہو جائے گا۔ تو ایسا نہ ہو ہمارے ساتھ یہ معاملہ قیامت کے دن ہو۔ تو جتنے نوجوان بیٹھے ہیں جھوٹ نہ بولیں، تکلیف نہ دیں، مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولیں۔ نمبر 2، 8 ناپسندیدہ لوگ ہیں نا، آقا فرماتے ہیں تکبر کرنے والے۔ نمبر 3، وہ لوگ جو اپنے سینوں میں اپنے بھائیوں سے بغض چھپا کر رکھتے ہیں۔ اچھا وہ ان کے پاس آتے ہیں تو خوش اخلاقی سے پیش آتے ہیں، ایسے ڈبل چہرے والے لوگ ہیں، الامان والافیس، ملیں گے تو ایسا لگے گا ہمارا سب سے بڑا عقیدت مند یہی ہے، اور بعد میں پیچھے سے پتہ چلے گا ہمارے بارے میں کیا سوچ رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے، دل صاف رکھو۔ کسی کے بارے میں برا سوچنے سے اس کا کچھ نہیں بگڑتا۔ ایک بات یاد رکھ لینا، میں کسی کے بارے میں کتنا ہی برا چاہوں، مدعی لاکھ برا چاہے کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ ہاں جس کی عزت اللہ کے یہاں لکھی ہے نا، تم کچھ نہیں کر سکو گے، سارے مل کے کوشش کر لو۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ نے اسے عزت اور عروج دینا ہی ہے، اور سارے مل کے کسی کو جناب تعریف پر تعریف کریں، اوپر چڑھائیں۔ ذلت لکھی ہوئی ہے اللہ کے یہاں، تو ذلیل ہونا ہے اس نے۔ تو بغض نہ رکھیں۔ اللہ کے ناپسندیدہ لوگوں میں سے وہ لوگ ہیں، علماء کا لوگ بغض رکھتے ہیں، نیک لوگوں کا بھی بغض رکھتے ہیں۔ شیطان ہے نا دلوں میں ڈال دیتا ہے، نہ کریں کسی کا، اپنے بھائی بہن دوست یار کسی مسلمان کا بغض نہ رکھیں۔ اچھا ایک عجیب سی بات ہے، دل چھوٹا سا، آپ نے دیکھا نا کتنا اتنا سا دل ہوتا ہے۔ اب اس دل کے بارے میں ایک طرف تو ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ سینہ مدینہ بنا دے، اس میں عشق رسول بھی آ جائے، خوف خدا بھی آ جائے، ایک طرف تو اتنی پیاری پیاری چیزوں کی دعا کر رہے ہو، اور اسی دل کے اندر بغض بھی پالا ہوا ہے، کینہ بھی رکھا ہوا ہے، تکبر بھی موجود ہے، ریاکاری بھی موجود ہے، حسد بھی موجود ہے۔ گندگی کے ساتھ کیسے نور داخل ہوگا؟ اگر سینہ مدینہ بنانا ہے تو پہلے دل کو پاک کرنا ہوگا۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے کیا خوبصورت پیغام دیا، رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب۔ اے رضا اگر دل کو نبی پاک کی جلوہ گاہ بنانا ہے نا، رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب، تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا، پہلے خودی کو دل سے نکالو۔ تو دنیا کا دستور ہے گندگی کے اندر دودھ ڈالو تو دودھ گندا ہی ہوتا ہے، دودھ پاک نہیں رہتا۔ برتن کو صاف کرو پھر دودھ ڈالو، وہ میٹھا ٹھنڈا پینے کے لائق رہتا ہے۔ ہمارا پرابلم ہی یہ ہے، ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، درود بھی پڑھ رہے ہیں، محفل نعت میں بھی جاتے ہیں، کبھی کبھی جناب یاد رسول میں آنسو بھی بہا لیتے ہیں، مکے مدینے بھی جاتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں۔ اس کو سمجھو یہ عبادت کا دودھ ہے، یہ عبادت کی صفائی ہے، لیکن جس دل میں جا رہا ہے پہلے ادھر گندگیاں رکھی ہوئی ہیں، برائیاں موجود ہیں، سجدے کی وہ لذت ہی نہیں ملتی، ذکر کا وہ نور ہی نہیں ملتا، تلاوت کی وہ چاشنی نہیں ملتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دل پہلے سے گندا ہے۔ اپنے دل کو صاف کر لو، ہر سجدہ تمہارے
مرتبے بڑھائے گا، تلاوت قرآن میں تمہارے آنسو بہیں گے، تم ذکر کرو گے تمہیں اس کی چاشنی ملے گی، کیونکہ اب دل صاف ہو چکا ہے۔ اللہ کرے آج کے اس اجتماع کی برکت سے ہم اپنے دلوں کو صاف کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں، رہیں ان کے جلوے بسیں ان کے جلوے، میرا دل بنے یادگار مدینہ۔ اگر دل کو یادگار مدینہ بنانا ہے تو ان چیزوں کو نکالنا ہوگا۔ جناب آگے چلتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں چوتھا وہ شخص جو اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ترین لوگوں میں ہے، وہ لوگ کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں، اور جب شیطانی کاموں کی طرف بلایا جاتا ہے تو اس میں جلدی کرتے ہیں۔ اب آج کل کیا ہوتا ہے، یار چلو بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا، بس آپ چلیں میں آ رہا ہوں۔ ہم کو سمجھ پڑ جاتی ہے کہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے، ٹھیک ہے ہم بھی چلے جاتے ہیں۔ ٹال مٹول، اجتماع میں آئیے، بس تھوڑی دیر میں آیا، مصروف ہوں، بعد میں آؤں گا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ، کہنا نہیں چاہیے، چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، آج ماشاءاللہ اتنی بڑی مسجد میں بڑی نمازی ہیں، لیکن اگر اللہ نہ کرے یہاں کسی میدان میں کوئی کانسرٹ ہو رہا ہوتا، کوئی ناچ گانے کی محفل ہوتی، جس کو نہ بلاتے وہ بھی پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ تو فرمایا نبی پاک نے، اللہ کے کام کی طرف، اللہ اور رسول کی طرف بلاؤ تو ٹال مٹول، شیطان کے کام کی طرف بلاؤ تو جلدی بچاتے ہیں۔ یہ لوگ وہ ہوں گے جو اللہ کے قیامت کے دن ناپسندیدہ لوگوں میں سے ہوں گے۔ نمبر 5 آقا فرماتے ہیں وہ لوگ جو کسی دنیاوی خواہش کی تکمیل پر قدرت پاتے ہیں تو قسمیں اٹھا کر اسے جائز سمجھنے لگتے ہیں اگرچہ ان کے لیے وہ جائز نہ ہو۔ اپنا کام پورا ہو رہا ہے، کہتے نہیں حضرت جائز ہے، مسائل کو، دین کے مسئلے کو بھی چینج کر دیں گے۔ ایسا نہ کریں، اپنی طرف سے کسی چیز کو ہم جائز نہیں کر سکتے۔ علماء سے رجوع کریں، مفتیان کرام سے رجوع کریں، یہی تو میرے آپ کے عشق کا امتحان ہے نا۔ نفع نظر آ رہا ہے، بہت بڑا نفع ہے، اور اگر ہمیں علماء فرماتے حرام ہے تو نہیں چاہیے بھائی، یہ کیا کروں گا میں، یہ جہنم کا سامان بنے گا۔ تو اپنے آپ کو مطیع سمجھیں، اپنے آپ کو شریعت کا پابند سمجھیں، شریعت ہماری پابند نہیں ہے۔ آگے چلو، آقا فرماتے ہیں چغلی کھانے والے لگائی بجھائی، اس کو جا کے بتائیں گے پتہ ہے تیرے بارے میں یہ بات کی تھی، اچھا میرے بارے میں، اچھا وہ بھی چغلی سننے والا بھی آستینے چڑھا لیتا ہے۔ اللہ کے بندے یہ تیرے پاس اس کی باتیں لایا ہے، تیری باتیں بھی ادھر پہنچاتا ہوگا۔ چغل خور جو ہے یہ محبتوں کے چور ہیں، تو چغل خور کو اپنے پاس بیٹھنے بھی نہ دیا کرو۔ لیکن کتنا برا ہے وہ شخص جو دو مسلمانوں کے درمیان لڑائی کرواتا ہے۔ اچھا جھوٹ کی بات چل رہی ہے، مفتی صاحب بھی بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں کہ جھوٹ بولنے کی چند جائز صورتیں کتابوں میں لکھی۔ آپ سوچیں، ایک طرف جھوٹ کی اتنی مذمت ہے، لیکن جن چند مقامات پر شریعت اجازت دیتی ہے جھوٹ بولنے کی، پیچھے اس کا کتنا خوبصورت مصرف ہوگا، کتنی بڑی شریعت کو مطلوب چیز درکار ہوگی۔ فرمایا جب دو بھائیوں میں، دو دوستوں میں، میاں بیوی میں لڑائی ہو جائے تو سلو کرانے کے لیے مصلحتاً وہاں جھوٹ بولا جا سکتا ہے، یعنی دو خاندانوں کو ملانے کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت ہے۔ مگر اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا جو دو خاندانوں کو لڑانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، دو دوستوں کو دور کرنے کے لیے جھوٹ، بزا بہت آتا ہے، چغلی ہے نا، یہ شیطان کا ایسا وار ہے، اس کا ٹیسٹ بھی بڑا ہے، اس کا نشہ ہے۔ ہم بڑا مزہ آیا، میں گیا اس کے پاس، اور بھائی پتہ چلا تمہارے بارے میں تو وہ یہ کہہ رہا تھا، اچھا یہ کہہ رہا تھا، اس کو جا کے کہیں گے یہ کہہ رہا تھا، دونوں کی لڑائی کروا دی۔ توبہ توبہ توبہ، خدا کے واسطے اس عادت سے جان چھڑاؤ۔ یہ ہماری بہنوں میں زیادہ ہوتی ہے، میرے لائیو چونکہ یہ بیان جا رہا ہے سوشل میڈیا، میری بہنیں خدا کے واسطے اس عادت سے نکلیں۔ کیوں ہمیں ضرورت ہے کسی کی بات کسی تک پہنچانے کی؟ چغل خور جو ہے اللہ کے نزدیک قیامت کے ناپسندیدہ لوگوں میں سے ہوگا۔ اور اب 8واں وہ شخص، 7واں اسی کے تحت آ گیا، دوستوں میں جدائی ڈالنے والا، لڑائی کروا دیتے ہیں، جدائی ڈال دیتے ہیں۔ اور 8واں فرمایا نیک لوگوں کے گناہ میں مبتلا ہونے کی تمنا کرنے والے، یعنی ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں یار اس کا کوئی اسکینڈل آنا چاہیے، بڑا نیک بنا پھرتا ہے نا، پتہ چلے یار اس سے بھی کوئی غلطی ہو اور میں ذرا پھر دنیا کو بتاؤں۔ توبہ توبہ توبہ، تمہارا دل کتنا گندا ہے کہ جو بندہ اللہ کی راہ میں لگا ہوا ہے تم چاہتے وہ غلطی کرے، وہ گناہ، دعا کرو کہ اللہ اس کو غلطی سے بچانا تاکہ یہ اور دین کی خدمت کرے۔ تو بہرحال میرے بیٹے اسلامی بھائیوں، باتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن میں مختصراً یہی عرض کروں گا کہ ہم نبی پاک کا میلاد مناتے ہیں۔ میرے آقا ہمیشہ سچ کی تلقین فرماتے رہے۔ بہت مشہور واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کوہ صفا پر کھڑے ہو کر اسلام کی دعوت پیش کی تھی تو ایک بڑا یونیک کوسچن کیا تھا ان کفار مکہ سے، ان اللہ کے دشمنوں سے جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، بتاؤ میں کون ہوں؟ ان لوگوں نے کیا کہا تھا؟
آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں. کیسا کردار پیش کیا تھا 40 ایئرز، 40 سال کی رفاقت کے بعد ان لوگوں نے ایک ہی جملہ کہا، حضور آپ سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں. یہ ہے تعارف میرے نبی کا جو دشمنوں نے کہا. بتاؤ ہمیں اپنے دوست سچا کہتے ہیں؟ دشمن کو تو چھوڑ دو. سوچئے، دشمنوں کی نظر میں بھی پھول تم، دوستوں کی آنکھوں میں بھی خار ہم. ہمارا حال تو یہ ہو گیا ہے. اللہ کرے کہ یہ بات سمجھ آئے کہ اگر نبی پاک کی سچی غلامی چاہیے نا تو جھوٹا نبی پاک کا سچا غلام نہیں ہو سکتا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور کی ایک اور خوبصورت بات، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمال کے صحابی ہیں، یہ بھی نعت اشعار لکھا کرتے تھے. انہوں نے کہا ایک بار کہ نبی پاک کو جتنے کمالات ملے نا، جتنے معجزات ملے، اگر وہ نہ بھی ملتے نا تو اللہ پاک نے پیارے آقا کا چہرہ ایسا بنایا تھا، وہی نبوت کی دلیل کے لیے کافی تھا. ایسا نورانی چہرہ تھا کہ لوگ آ کر کہتے یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے. تو نبی پاک تو ایسے سچے کہ چہرہ بتاتا تھا کیسا سچ ہے. بتاؤ ہمارے اندر ایسا سچ ہے؟ تو آج کے اس اجتماع سے یہ پیغام، سچا پیغام لے کے جانا ہے. میں نے نبی پاک کی بھی بات آپ کو سنا دی ہے، اور قادری بیٹھے ہیں، غوث پاک کے فقیر بیٹھے ہیں، 11ویں منانے والے بیٹھے ہیں. ہم میمنوں کو تو ویسے ہی غوث پاک سے اٹیچمنٹ زیادہ ہے، تو غوث پاک کے غلام بھی کہلائیں اور زبان جھوٹ بھی بولے. یہ کیسی غوث پاک کی غلامی ہے؟ قادری جھوٹا نہیں ہو سکتا. ہاں آج یہ نیت کر کے جاؤ کہ زندگی کے کسی موڑ پر بھی انشاءاللہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا ہے انشاءاللہ. اور اللہ سلامت رکھے میرے پیر و مرشد کو. آپ کمال ہیں، آپ نے تو باقاعدہ ایک نعرہ ہی لگا دیا، جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی. جھوٹ نہیں بولنا ہے، سچ. خود بھی سچ بولیں، اپنے بچوں کو بھی سچ سکھائیں. انشاءاللہ بچہ سچ بولے گا نا، اور اس کو پتا ہوگا ابو کے سامنے جھوٹ نہیں بولنا، تو غلطی بھی کر لے گا، آپ کو سچ بتا دے گا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں وہاں چلا گیا تھا، آئندہ نہیں جاؤں گا. آپ تربیت کر سکیں گے، ورنہ وہ جھوٹ بول کر آپ کو گھماتا رہے گا. تو اللہ کرے کہ آج انشاءاللہ ہم سچ کا پکا پیغام لے کے جائیں. اللہ کریم سچے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہمیں سچ کی نعمت عطا فرمائے. اور ماشاءاللہ 11ویں کا مہینہ شروع ہو گیا ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ہیں کہ جو 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر ادا کرتے تھے. اے قادریوں، غوث پاک عشاء کے وضو سے فجر ادا کرتے. 15 سال آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ہر روز ہر رات ایک پورا قرآن پاک ختم کیا کرتے ہیں. اور غوث پاک کا غلام نہ عشاء پڑھے نہ فجر پڑھے. بتاؤ نا، وہ تو ایک وضو سے پڑھیں، ساری رات قرآن پڑھیں. اور ہمارے کئی بھائی ہیں جن کی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں. یہ سچی پیروں کی پیر کی غلامی نہیں ہے. غوث پاک 15 سال تک روز پورا قرآن پڑھیں. اور کئی ایسے یہاں بیٹھے ہوں گے جن کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا ہے. بتاؤ نا، صرف نعرے لگانے سے، 11ویں پکانے سے، 11ویں بانٹنے سے یہی تو غوث پاک کی غلامی نہیں نا. آپ نے تو اپنی ماں کو سوچنے چھوڑ کے ہی چلے گئے نا. دین کی کتنی بڑی خدمت کی، کتنے لوگوں کو مسلمان کیا، کتنے لوگوں تک یہ طریقت کی راہ انہیں دکھائی. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں بھی تو اپنے پیر کا فیضان چاہیے نا، بڑے پیر کا فیضان چاہیے. تو آج یہ نیت کر کے جائیے کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. انشاءاللہ روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. پھر دیکھیں بڑے پیر کا کیسا فیضان ملتا ہے کہ میرا مرید قرآن پڑھ رہا ہے، سبحان اللہ. تو انشاءاللہ قرآن پڑھنا آسان کر دیا دعوت اسلامی نے. مدرسۃ المدینہ بالغان بنائے، بچوں کے مدرسے بنائے. تو آپ ادھر جا کر، یہاں بھی ماشاءاللہ مدرسہ لگتا ہوگا، شام میں رات میں جائیں، اپنے تلفظ ٹھیک کریں اور پھر قرآن پڑھنے والوں میں شامل ہو جائیں. تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی. غوث پاک کے فیضان کو مزید حاصل کرنے سمجھنے کے لیے بہت پیارا مختصر سا رسالہ بھی ہے. مکتبے کا بستہ یہاں موجود ہے. تو یہ سٹال پہ جی، اچھا اس کی قیمت بھی 11 ہے، سبحان اللہ. 11ویں کے نسبت سے 11 روپے کا یہ رسالہ ہے، فیضان غوث اعظم. اب غوث پاک کا تعارف بھی ہے، غوث پاک کی عبادتوں کا ذکر بھی ہے، غوث پاک کی کرامتوں کا بھی ذکر ہے. تو آپ ایک دوسرے کو ایسی تحفے دے رہے ہوتے ہیں، تو بھائی ایسا تحفہ دینا جو باقی رہے گا. اور انشاءاللہ وہ بھی پڑھیں گے، ان کے گھر والے بھی پڑھیں گے. کئی لوگوں کے ذہنوں میں کنفیوژن بھی ہوتی ہے، یہ کیوں یا غوث کہتے ہیں، کیوں غوث پاک کی باتیں کرتے ہیں. تو ان کو پیش کر دیں انشاءاللہ، اللہ کرے گا ان کا عقیدہ بھی درست ہو جائے گا. جناب کچھ اعلان بھی آئے ہیں ماشاءاللہ. اللہ کی رحمت سے میرے پیر و مرشد نے پچھلے دنوں ایک بڑا یونیک اعلان کیا. اللہ ان دشمنان مصطفیٰ کو غارت کرے جو نبی پاک کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، برباد کرے انہیں. لیکن پریکٹیکلی جواب کتنا شاندار آپ نے اعلان کیا کہ یہ نبی پاک کے عشق کو مسلمانوں کے دلوں سے کم کرنا چاہتے ہیں نا، تو ہم ساری دنیا میں
1212 فیضان عشق رسول کے نام سے مسجدیں بنائیں گے، کیونکہ یہ وہ کام ہے. یاد رکھیں، ابھی میں نے ابھی بیان کر لیا، پروگرام کر لیا، تھوڑی دیر بعد پروگرام ختم ہو گیا نا. مسجد وہ ہے جو صبح قیامت تک یاد دلائے گی کہ یہ کس لیے بنائی گئی تھی، اس کا نام بتاتا رہے گا کہ یہ مسجد بنی عشق رسول کے نام پر ہے. جتنے بچے، جتنے نوجوان اس میں آئیں گے انشاءاللہ قیامت تک نبی پاک کے گن گائیں گے. یہ وہ قلعہ ہوگا جو انشاءاللہ قیامت تک دین متین کی اشاعت کرتا رہے گا. تو 1212 مسجدیں بنانے کا اعلان کیا. صرف میں آپ کو دعوت اسلامی کی ایک اور جھلک بتا دوں، خوشی ہوگی آپ کو. کچھ عرصہ پہلے آپ کو یاد ہوگا ڈینمارک میں یہ کام کیا گیا تھا، ٹھیک ہے، کہ جناب ناروے اور ڈینمارک میں معاذ اللہ نبی پاک کے خاکے بنائے گئے. اللہ کی رحمت سے اس وقت امیر اہل سنت نے اعلان کیا تھا کہ فیضان جمال مصطفیٰ کے نام سے مسجدیں بنائیں گے. انہوں نے میرے آقا کے چہرہ انور کی معاذ اللہ گستاخی کی، ہم فیضان جمال مصطفیٰ کے نام سے مسجد بنائیں گے. آپ کو جان کر خوشی ہوگی، اعلان صرف نہیں ہوا، ڈینمارک کے اندر فیضان جمال مصطفیٰ نام کی مسجد بن چکی ہے. ہاں، دعوت اسلامی کڑتی کم ہے، کرتی زیادہ ہے. ہمیں سے بہت سارے لوگ کڑتے رہتے ہیں، یار یہ بھی نہیں ہو رہا ہونا چاہیے، یار یہ بھی نہیں ہو رہا ہونا چاہیے. کب تک کڑتے رہو گے بھائی؟ آ جاؤ دعوت اسلامی آ جاؤ، مل کر وہ کرتے ہیں جو پہلے نہیں ہوتا تھا، اور انشاءاللہ ایسا کریں گے کہ ساری دنیا کے عاشقان رسول کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی. تو ماشاءاللہ فیضان عشق رسول کی پلاٹ کے لیے سنا ہے آپ کے علاقے میں بھی تیاری کر رہے ہیں ہمارے ذمہ داران. تو مساجد کی تو ضرورت ہے، تو اسلامی بھائیوں سے رابطہ کریں اور اپنا حصہ ملائیں. ایک فیضان عشق رسول مسجد کی مد میں 23 لاکھ روپے کی حاجت ہے، چنیسر گوٹھ محمود آباد. سبحان اللہ، دیکھیں مسجد کا نبی اب نے اعلان کیا ہے، پلاٹ بھی لے لیا اور کام بھی شروع ہو گیا ہے. تو یہ 23 لاکھ روپے ان کو شارٹ ہیں. سبحان اللہ، ہمارے ذمہ داران یہاں موجود ہوں گے تو جاتے جاتے میرا آپ کا سب کا حصہ ہونا چاہیے. میرے آقا پر ہماری جان، مان، من، دھن سب قربان. تو اپنے مال کے ذریعے بھی اس کے ساتھ تعاون فرمائیں. اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے. آخر میں قبلہ مولانا عتیق صاحب کا، مسجد کی انتظامیہ کا، آپ سب کا شکریہ ادا کروں گا. آپ ہر سال مجھے بلاتے ہیں اور بڑی محبت سے بلاتے ہیں. میں اور بیٹھتا، آپ سے اور باتیں ہوتی، ملاقات ہوتی، مگر اسی علاقے میں آگے لیاقت آباد میں میرا ایک اور بیان ہے تو مجھے وہاں جانا ہے. مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ پاک ہم سب کی محبتوں کو سلامت رکھے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی غلامی ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.